رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسب معمول جامعہ کی اس تقریب میں شریک ہو کر اور حاضر ہو کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، اور دعائیں نکلتی ہیں سب کے لیے، خصوصاً اپنے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ ہمارے جو یہ ادارے ہیں دینی، ان کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے معاشرے میں۔ پہلی خدمت تو یہ ہے کہ یہ دین کو معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چند اسباب بنائے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دین ختم ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم اور تعلم ختم ہو۔ ہمارے جتنی امتیں ہیں، ان امتوں کو ان کے زوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو عمل ختم ہونے کے بعد علم ختم ہونے کا نمبر آتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی اپنی کتاب اپنی زبان میں نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے یہ ادارے سب سے بڑی خدمت کرتے ہیں کہ دین کو اپنی اصل شکل پہ باقی رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی ویسی نماز پڑھتی ہے جیسے نبی نے پڑھی۔ کیفیت میں فرق آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن ظاہری طور پر نماز ویسے ہی ہوتی ہے، عمرہ ویسے ہی ہوتا ہے، حج ویسے ہی ہوتا ہے، جبکہ جو دیگر امتیں ہیں ان کے پاس نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے نبی کا دین محفوظ ہے، نہ عمل محفوظ ہے۔ اس وجہ سے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ تو یہ ادارے سب سے بڑی خدمت یہ کرتے ہیں۔ اور اگر خاص طور پہ میں ذکر کروں کہ ہر ادارے کے اندر دینی رہنمائی کرنے کے لیے ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو ہم دارالافتاء کہتے ہیں۔ جامعہ بنوریہ کے اندر بھی دارالافتاء ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو دارالافتاء نے اثر نو جو کچھ اپنے ذہن میں ترتیب مقرر کی ہے حضرت مولانا ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب نے، اس کے تحت دارالافتاء کے کردار کو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں مزید فعال کیا جائے گا، اور جس کے لیے دارالافتاء جو ملکی قوانین ہیں اس کی رعایت رکھتے ہوئے بہت ساری ایسی پیش رفت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں مستقبل میں کمزوری تھی۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، چاہے وہ طلاق کے ہوں، چاہے وہ خاندانی تنازعات کے ہوں، کاروبار کے ہوں، ان سب مسائل کے اندر لوگ رہنمائی لینے کے لیے جب آتے ہیں جب معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو دین کی رہنمائی پہلے فراہم کرنا، ان کے لیے عمل سے پہلے یہ چیز دینا، یہ امت کا ایک بڑا فریضہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے اس معاملے میں متحرک ہیں، لیکن مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک خدمت انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو انجام دی جاتی ہے اس کو مزید احسن طریقے سے فعال کیا جائے گا۔ غیر ملکی شعبے میں جو جامعہ کی خدمت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ میں اس وجہ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان اداروں کی پشتی بانی، ان اداروں کی پشت پناہی، ان اداروں کی مدد اصل میں اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یہ ادارے باقی ہوتے ہیں تو دین کھوٹے سے بندھا رہتا ہے، یہ ادارے ختم ہوتے ہیں تو دین محفوظ نہیں رہتا۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ دنیا میں ان اداروں کے بارے میں لوگ فکر مند ہوتے ہیں۔ میں اکثر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ جب پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم ہوئی تھی تو تو مجھے ایک استاد نے وہاں کے واقعہ بتایا تھا کہ 2 غیر مسلم ممالک ایسے تھے کہ جنہوں نے آ کر وزارت خارجہ کے ذریعے وہ نوٹیفیکیشن کی کاپی مانگی تھی جو نوٹیفیکیشن حکومت پاکستان نے جاری کیا تھا، اور وہ ان کو تعجب اس بات پہ تھا کہ کس وجہ سے ان 2 غیر مسلم ملکوں کو فکر ہے کہ یہ اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی یونیورسٹی، اسلامی ادارہ قائم ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر جو نظریات ہوتے ہیں، جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کھوٹا فراہم ہوتا ہے، ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ جب تک یہ بنیاد نہیں ہلتی معاشرے سے دین نہیں ہلتا۔ اس وجہ سے جو معاشرے کے اندر دین کو قائم رکھنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، یا اس کے علاوہ جو دیگر ادارے خدمات میں لگے ہیں، ان کی اپنی کمزوریوں کے باوجود ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی اجتماعی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ دین ان کے وجہ سے باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو قائم رکھنے کے لیے اصل تو ذات اللہ کی ہے، لیکن سبب کے درجے میں اللہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے، رجال اللہ کہلاتے ہیں۔
اس وجہ سے جو لوگ اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ تدریس کے ذریعے کریں، چاہے وہ مالی ذریعے سے کریں، چاہے وہ اخلاقی طور پہ کریں، اس مجلس میں آ کر حوصلہ بڑھا کے کریں، اپنی اولاد کو تعلیم سکھانے کے لیے کریں، وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ یقیناً حزب اللہ میں داخل ہیں حزب الشیطان کے مقابلے میں۔ میں آخری بات عرض کروں گا کہ اس وقت جو دین کے معاملے میں دنیا بھر میں فکر ہے کہ دین بیزار معاشرہ قائم کیا جائے، خدا دشمن معاشرہ قائم کیا جائے، اس کی وجہ سے جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں وہ تو بڑا کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی کا عالم دین ہونا تو ضروری نہیں، لیکن دیندار ہونا ضروری ہے، اس حد تک کہ اس کو دین کی بنیادی باتیں پتہ ہوں۔ اس وجہ سے اس فکر کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو شام کے اور ویک اینڈ کے پروگرام شروع ہوئے ہیں، سیرت کے حوالے سے شروع ہوئے ہیں، دین کی بنیادوں کے حوالے سے شروع ہوئے ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں دین کے خلاف آوازیں اٹھتی ہوں، وہاں دین کی حمایت میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے تمام حضرات جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی اصل مقصد یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ یہ ادارے خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی معاشرے کی، معاشرہ ان کی خدمت کو کم وقتی کی نظر سے نہ دیکھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ادارے ہیں کہ جن کی کوئی معاشرے کو ضرورت نہیں۔ دراصل یہ ادارے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے اسباب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، جو لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ قائم ہیں اس مدرسے کے اوپر، نگران ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق سب کے شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔